إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، بے شک زمینوں آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیۃ لقوم یعقلون، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستونوں پہ قائم ہونا، سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یوں ہی زمین اور اس کی وسعت، اس میں موجود پہاڑ، معدنیات، جواہرات، اس میں رواں سمندر، دریا، چشمے، اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل، پھول، نباتات، دن رات کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق و مغرب میں تجارت، بخارات کا اٹھنا اور پھر بارش کا برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز اور شاداب ہو جانا، اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم، حکمت، اس کی قدرت اور وحدانیت پر عظیم دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور جب وہ آنکھوں سے دیکھیں گے ظالم، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا،
کہ بے شک تمام قوت اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شدید ہے۔ مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ بتوں پر اسی طرح جانور ذبح کرتے ہیں جو قربانی اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ سب باطل اور مردود ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے، لہذا جو اللہ کے نام پر بتوں کی پوجا کریں وہ محبت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی جائے۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا، محبت الہی میں مرنا ان کی حقیقی زندگی ہوتا ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا، اللہ کی یاد میں رونا، رضا الہی کے لیے تڑپنا، سردیوں کی لمبی راتوں میں قیام کرنا، گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اس کی خاطر دشمنی رکھنا، اس کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اسی کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر، مصیبت میں صبر، ہر حال میں اللہ پر توکل، اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کے لیے ہر وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دل کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ سب محبت الہی کی دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب پیشوا اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن کی منظر کشی ہے جب مشرکین اپنے پیشوا یعنی جن کی پیروی کرتے تھے، جو ان کو کفر کی ترغیب دیتے تھے، جب ان پر عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو جو ان کی پیروی کرنے والے تھے وہ کہیں گے اے اللہ، ہم نے اپنے ان سرداروں کی پیروی کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ جبکہ جو پیشوا ہوں گے، سردار ہوں گے، وہ اپنے پیروکاروں سے نفرت کا، بیزاری کا اظہار کریں گے اور یہ ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن ان کے رشتے ناطے، کافروں کے ساری دوستیاں، محبتیں، رشتہ داریاں، موافقتیں، قرابت داریاں، مددگار، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ صرف یہ رشتہ اگر باقی رہتا ہے تو اولیاء و متقین اور صالحین کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اور یہ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی کہ اگر ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں واپس جانا مل جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے جس طرح یہ ہم سے بیزار ہوئے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے اعمال حسرت بنا کے ان کو دکھاتا ہے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور یہ ہرگز دوزخ سے نہیں نکلیں گے۔ یاد رکھیں کافر کو تو حسرت ہوگی، لیکن مسلمان بھی نیکیوں کی کمی اور گناہوں میں ملوث ہونے پر حسرت کا اظہار کریں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مرنے والے کو افسوس اور شرمندگی ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرمندگی، کیا ندامت؟ فرمایا اگر نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں نہ کرنے پر نادم ہوگا، اور اگر گناہگار ہوگا تو گناہوں سے باز نہ آنے پر نادم ہوگا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس کے راستے پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
طیب رزق سے مراد حلال رزق. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق یعنی اپنے اہل و عیال اور دوسرے لوگوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے نہ حق جگہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت اور حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں. شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے، کفر اور شرک کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، حلال کردہ کو حرام، حرام کو حلال کہنے کی طرف بلاتا ہے، برے کاموں، جھوٹ، چوری، چغلی، غیبت، بغض و حسد، اخلاقی برائیاں، وعدہ خلافی، کینہ، تکبر، عداوت، جنگ و جدل، تذلیل، تحقیر، استہزاء، الزام تراشی، ان چیزوں کی طرف شیطان بلاتا ہے. یوں ہی بے حیائی کے کام، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانا، بدنگاہی، فحش گفتگو، گندی باتیں، ناجائز تعلقات، بدکاری وغیرہ کے گناہوں کی طرف بلانا شیطان کا کام ہے. افسوس کی بات ہے آج کل ان برائیوں میں بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والوں کا، دوستوں کا اور بازار اور افسر اور ٹیچرز جس طرح کا حلقہ ہے اس طرح کے لوگوں کی ہی ترغیب ہوتی ہے. کوئی آدمی نیکیوں کی طرف آنے کا سوچتا بھی ہے تو اس کا جو کرائیٹیریا ہے، جو اس کی اٹھک بیٹھک ہے، صحبت ہے، وہ اسے پھر گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی صحبت کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اگر اچھا ماحول مل جائے، اچھے دوست مل جائیں، نیکی کرنے والے. اچھا دوست ہی وہ ہے کہ جب بندہ بھول جائے، اللہ کی یاد کو بھول جائے تو وہ اسے یاد کرائے، اللہ کا ذکر بھول جائے تو وہ اس کو یاد کرائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، توحید اور قرآن پر ایمان لاؤ، پاک چیزوں کو پاک جانو، حرام چیزوں کو حرام جانو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو وہی کام کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیے. اسی طرح شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں شادی موت مرگ ہو جاتی ہے، شریعت پہ چلنے کا کہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا اور خاندان اور برادری کی رسمیں ہم نہیں چھوڑ سکتے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ یہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، بروں کی پیروی بری اور اچھوں کی پیروی اچھی،
جیسے بزرگان دین، صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اور صالحین کی پیروی کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور کافروں کی بات تو ایسی ہے، کہاوت ایسی ہے، مثال ایسی ہے، جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ اور پکار کے سوا کچھ نہ سنے۔ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لَا یعقلون، تو بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو مسلسل دین حق کی دعوت تو دیتے تھے، کافر سنتے تو تھے لیکن کچھ فائدہ حاصل نہ کرتے تھے، یعنی ایمان نہ لاتے تھے۔ ان کے سننے کی مثال بیان کی گئی کہ جس طرح جانوروں کا ایک ریوڑ ہو اور ان کا مالک انہیں آواز دے تو وہ محض ایک آواز تو سنتے ہیں لیکن مالک کے کلام کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے، یہی حال کافروں کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں، یہ ان کا کلام سنتے ہیں لیکن جواب میں جانوروں جیسا طرز عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے آنکھ، کان، زبان کا کیا فائدہ جس سے کوئی نفع ہی نہ ہو؟ اس اعتبار سے وہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، اور یہی درس ہے کہ جو لوگ واضح نصیحت، تبلیغ، قرآن شریف، حدیث شریف کو سنتے تو ہیں لیکن سننے کے بعد ان کا طرز عمل کیسا ہے، یہ ہمارے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیا اس اعتبار سے ہمارے آنکھ اور کان کھلے ہوئے ہیں یا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف مردار، خون اور سور کا گوشت حرام کیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جن پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کا بیان ہوا، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور۔ ان کا کھانا حرام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، جو مجبور ہو جائے۔ مضطر یعنی مجبور، جیسے حرام چیزیں کھانا حلال ہے، وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو، یعنی نہ کھانے سے جان کے جانے کا اندیشہ ہو۔ تو اس صورت میں صرف جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت اتنا کھانا فرض ہے کہ جان کی ہلاکت کا خوف ختم ہو جائے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی نے بحالت مجبوری کھا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا اور مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شانی نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے سردار اور علماء یہ امید رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم میں سے مبعوث فرمائے گئے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرمانبرداری کریں گے
اور ان یہودی سرداروں اور علماء کے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف سب بند ہو جائیں گے، حکومت بھی جاتی رہے گی۔ اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا اور تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور نشانیاں اور نبوت کا جو بیان تھا اس کو چھپا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے دنیاوی زندگی کی تھوڑی سی آسائش کے لیے، سرداری کے لیے، تھوڑی سی قیمت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے حق کو چھپا دیا، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپایا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے عذاب، فما اصبرہم علی النار، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ یہودیوں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا۔ کتاب دی گئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن انہیں دنیاوی زندگی کی تھوڑی سی آسائش کے لیے کتنا بڑا نقصان کیا۔ بخشش کے بدلے انہوں نے عذاب خریدا، ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دی۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں، یعنی وہ دور کی مخالفت اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتاب سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے یا توریت شریف۔ پہلی صورت میں اختلاف سے مراد ہوگا نہ ماننا، اور دوسری صورت میں اس سے مراد ہوگا صحیح طور پر نہ ماننا، کیونکہ یہودی قرآن کو تو بالکل نہیں مانتے تھے اور توریت کو ماننے کے دعوے دار تھے، مگر صحیح طور پر نہ مانتے تھے، ورنہ حضور پر ایمان لے آتے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی، اس صورت میں کتاب سے قرآن ہی مراد ہوگا، اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ ان میں سے بعض قرآن کو شعر کہتے تھے، بعض جادو اور بعض کہانیاں کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔